السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزشتہ اتوار ہمارے معزز مہمان بزرگ عالم دین پروفیسر سعید احمد مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ تشریف لائے تھے۔ وہ ہمارے پاس مہمان تھے، تو ہم نے پھر ان سے گزارش کی کہ وہ درس قرآن دیں، اور الحمدللہ انہوں نے نماز کے اوقات کے حوالے سے ہی آپ کو احادیث پڑھائیں اور سنائی تھی، اور اسی کو آگے چلایا جاتا ہے۔ نماز کے اوقات کو سیکھنا ایک اہم فریضہ ہے، اور ہر مسلمان کی روزانہ کی ضرورت ہے، اور دن رات میں 5 مرتبہ ان نمازوں کی ہمارے اوپر پابندی ہے، تو اس کا صحیح وقت معلوم ہونا لازم ہے۔ حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ظہر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج زائل ہو جائے۔ اب زائل ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ ابھی سمجھاتا ہوں۔ اور یہ کتنی دیر تک رہتا ہے؟ جب تک آدمی کا سایہ اپنے برابر نہیں ہوتا۔ اور عصر کا وقت ایک سائے کے برابر ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور افضل وقت، بہترین وقت اس سائے کے ڈبل ہونے تک ہے۔ اگرچہ اس کا جائز وقت سورج کے غروب ہونے تک ہے، لیکن افضل ڈبل ہونے تک ہے۔ مغرب کا وقت غروب ہونے کے فوراً بعد شروع ہو کر آسمان پہ جو سرخی ہے اس کے غائب ہونے تک ہے، اور عشاء کا وقت مغرب سے شفق کے غائب ہونے سے لے کر رات آدھے حصے تک ہے، آدھی رات تک۔ یہ افضل وقت ہے اور اصل وقت ہے۔ لیٹ ہو جائے تو فجر تک بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس وقت کو اگر آپ خود چیک کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی چھت پہ، گھر کی چھت پہ جہاں بالکل واضح دھوپ آ رہی ہو، وہاں آپ ایک سٹک یا کوئی ایک سترا وغیرہ جس کے نیچے کوئی کھڑا کرنے کی جگہ ہو یا کھڑی ہو سکتی ہو، وہ سٹک آپ ایک جگہ پہ کھڑی کریں اور اس کے اوپر نشان لگائیں کہ کہاں ہے، تاکہ وہ ہلے نہ۔ جب سورج ادھر سے چڑھے گا تو سایہ کدھر جائے گا؟ آگے کی طرف۔ جیسے یہ روشنی آ رہی ہے تو میرا سایہ پیچھے کی طرف جائے گا۔ سورج چڑھتا چڑھتا جتنا چڑھتا جائے گا وہ سایہ اسی طرح سمٹتا جائے گا۔ جیسے سورج چڑھتا گیا ایسے سایہ کم ہوتا گیا۔ جب سورج بالکل درمیان میں آ جائے گا، جس کو نصف النہار، آدھا دن کہتے ہو، جیسے یہ گھڑی ہوتی ہے نا، اس کے درمیان میں 12 ہیں، 6 سے آگے بڑھتی ہے تو سوئی اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ یوں سمجھے کہ یہ گھڑی ہے، سورج ادھر سے نکلا اور چڑھتا چڑھتا وہ 7، 8، 9، 10، 11، 12 تک پہنچ گیا۔ حالانکہ وہ وقت کوئی بھی ہو سکتا ہے، بس اوقات 11 بجے بھی نصف النہار، 11:30 بجے ہو جاتا ہے۔ تو وہ چڑھتا چڑھتا جب سارا سایہ جو آگے بڑھا ہوا تھا اکٹھا ہوتا، سمٹتا سمٹتا
اس لکڑی یا وہ چیز جو آپ نے رکھی تھی اس کے نیچے آ جائے اور اس وقت اس کا سایہ چاروں طرف اس کے اندر آ جائے گا. جتنی دیر تک آگے بڑھا ہوا ہے وہ ابھی نصف النہار نہیں ہوا. جیسے آپ نے یہ کھڑا کر دیا تو اس کا سایہ آگے نہیں ہوگا، بلکہ جب سورج بالکل عین اس کے سر پر ہوگا اس کا ہلکا سا سایہ ادھر، ہلکا سا سایہ ادھر، ہلکا سا ادھر اور ہلکا سا ادھر ہوگا، یعنی چاروں طرف اس کی اپنی موٹائی کے مطابق اس کا سایہ ہوگا. اس سائے پر نشان لگا لینا ہے، وہ ہے زوال والا سایہ، یعنی اصل چیز کا سایہ. اب سورج آگے کی طرف بڑھنا شروع ہوا اور سایہ پیچھے کی طرف بڑھنا شروع. جب وہ آپ کے نشان لگائے ہوئے حصے سے سایہ تھوڑا سا پیچھے کی طرف اب اس طرف بڑھنا شروع ہو تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا. جتنی دیر تک سایہ اس کے چاروں اطراف میں برابر تھا اتنی دیر تک زوال ہوتا ہے نا، کہ زوال کے وقت میں نماز نہیں پڑھنی، زوال کے وقت میں میت کو دفن نہیں کرنا. زوال کے وقت میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے. تو وہ زوال کا وقت کیا ہے؟ جتنی دیر تک وہ سایہ اس شے کے نیچے رہے گا اتنی دیر تک وہ زوال ہے. وہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کہتے ہیں، ویسے 3-4 منٹ کے اندر یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ہلکا سا آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس زوال والے سائے کے آگے اگر یہ چیز آپ نے 1 فٹ کی کھڑی کی تھی یا 2 فٹ کی کھڑی کی تھی تو جب تک وہ سایہ زوال والی لائن لگائی ہوئی سائے سے آگے تک 2 فٹ تک نہیں ہوتی اس کے درمیان میں ظہر کی نماز کا وقت ہے. یعنی جتنی چیز وہ لمبی ہے، اگر 1 فٹ کی ہوگی تو سایہ کتنی دیر تک؟ 1 فٹ تک ظہر. اگر 2 فٹ کی ہے تو 2 فٹ تک. حدیث میں ہے آدمی کا سایہ اپنے برابر. اگر آدمی 5 فٹ کا ہے تو جب تک وہ سایہ 5 فٹ نہیں ہوگا اس وقت تک ظہر کا وقت قائم رہے گا. تو 1 فٹ تو جلدی جلدی ہو جائے گا اور 5 فٹ لیٹ ہوگا تو یہ کیا مسئلہ ہوا؟ نہیں، وہ ہر چیز کے سائے بڑھنے کی مقدار اس چیز کے حساب سے ہوگی. اگر 1 فٹ ہے اس کا 1 انچ بڑا ہے، 5 فٹ تھا تو اتنے وقت میں اس کا 5 انچ بڑھ جائے گا. یعنی جتنا وہ چیز بڑی ہوتی جائے گی اتنا جلدی سایہ بڑھتا جائے گا، جتنی چیز چھوٹی ہوگی اتنا سایہ آہستہ سے بڑھے گا. تو جب ایک مثل برابر ہو جائے، یا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ زوال کے سائے کے بعد آپ اس چیز کے برابر ایک اور لائن لگا دیں، پھر اس کے برابر ایک اور لائن لگا دیں. جب اس لائن تک پہنچ جائے ظہر کی نماز کا وقت ختم. جب اگلی لائن یعنی ڈبل سایہ ہو جائے عصر کی نماز کا اصل وقت ختم. ویسے غروب تک وقت رہتا ہے. جب سورج غروب ہوگا اس کے بعد آسمان کے اوپر سرخی چھا جاتی، سرخ سا ہو جاتا ہے. یہ طلوع کے وقت بھی ہوتا ہے، غروب کے وقت بھی ہوتا ہے. تو وہ سرخی جب نظر آنا ختم ہو جائے یعنی رات چھا جائے اور تارے نکل آئیں تو اس وقت یہ مغرب کا وقت ختم ہو. عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے. اب آدھی رات کب ہوتی ہے؟ کتنے بجے ہوتی ہے؟ ہاں، ہمارے ہاں جو معروف ہے 12 بجے آدھی رات، یہ وہ نہیں ہے. وہ 12 بجے آدھی رات نہیں. آدھی رات کیا ہے؟ سورج کے غروب ہونے کا وقت اور سورج کے طلوع ہونے کا وقت یہ معلوم کریں. اور غروب سے طلوع کے درمیان میں جو وقت ہے اس کو نصف کر لیا جائے تو یہ آدھی رات ہو جاتی. سورج کے غروب اور سورج کے طلوع جو اگلے دن طلوع ہونا ہے یہ رات ہے. غروب ہو گیا تو دن ختم،
طلوع ہو گیا تو رات ختم. یہ غروب اور طلوع کے درمیان کر کے دیکھ لیا جائے. آج کل کتنے بجے سورج غروب ہو رہا ہے؟ 5 بجے اندازاً. پورے 5. تو طلوع کتنے بجے ہو رہا ہے؟ اچھا اب طلوع کے نا یہ بات بھی سمجھ لیجئے گا. 6:50 پر جو طلوع ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے یہاں. سورج کا بھی نکلنا 2 طریقے سے ہوتا ہے. ایک ہے سورج جب نکلنے والا ہوتا ہے نا اس وقت اس کی پہلے روشنی ایسے نکلتی ہے. کوئی چیز نیچے سے آ رہی ہو تو اوپر کی طرف اس کی روشنی جاتی ہے اور پھر وہ روشنی اوپر جا کے ایسے پھیل جاتی ہے. سورج کی ٹکیا جو ہے وہ واقعتاً 6:30 پونے 7 بجے آج کل نکل رہی. لیکن وہ سورج کا نکلنا طلوع شمس ہے. لیکن سورج جو حقیقت کے اعتبار سے رات ختم ہوتی ہے وہ ایسے ہے جب سورج کی روشنی ابھی سیدھی کھڑی ہوئی یہ اس کے آثار نمودار ہو گئے اور جب وہ روشنی پھیلنے لگی نا یہ طلوع فجر طلوع ہوئی. اس وقت تک ہم نے دیکھنا یعنی فجر کی آذان تک, مغرب کی آذان سے لے کر فجر کی آذان تک کا وقت ہم نے دیکھنا. تو وہ فجر کی آذان کا وقت کیا ہے؟ 5:22. چلو 5:20 ہم لگا لیتے ہیں ذرا اندازہ صحیح لگانے کے لیے. چلو 22 بھی کر لیں گے. اب ایک غروب ہوا 5 بجے اور وہ نکلا جو اس کی فجر طلوع ہوئی وہ 5:22 پر. کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 6. ایک منٹ ٹھہر جانا. 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5. کتنے ہو گئے؟ 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5. کتنے ہو گئے؟ 12 گھنٹے. 12 گھنٹے اور 22 منٹ. تو اس کا آدھا کریں گے تو 6 گھنٹے 11 منٹ. تو گویا کہ آج کل پھر کتنے بجے؟ 6 7 8 9 10 11 بج کے 11 منٹ پر آدھی رات ہو جائے گی. آج کے اعتبار سے 11 بج کر 11 منٹ پر نصف ہو جائے گی 12 بجے سے پہلے. اب فجر کا وقت کیا ہے؟ جو میں نے ابھی بتایا کہ سورج ایسے اس کی روشنی اوپر کی طرف آ رہی, جب تک صرف سیدھی نظر آ رہی ہو اس وقت تک نہیں ہوتی. ابھی جب یہ پھیلنا شروع ہو تو یہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا اور اس وقت سے لے کر سورج کی نظر آنے تک طلوع شمس تک یہ فجر کی نماز کا وقت ہے. فجر کی نماز. اب ہم میں سے میرا خیال ہے شاید ہی کسی نے یہ 5 نمازوں کے اوقات کو اس طریقے سے خود چیک کیا ہو. لیکن علماء نے پورا سال ہر روز اور صرف ایک سال نہیں کئی سال روزانہ 5 نمازوں کے تمام اوقات کو چیک کر کے انہوں نے ایک نقشہ بنا کے ہمیں دے دیا. ان علماء کی کتنی محنت ہوگی. روزانہ مسلسل 5 نمازوں کے تمام اوقات کا ایک منٹ کا حساب رکھنا. یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی جو انہوں نے ادا کی. اور ابھی بھی میں پڑھ رہا تھا, ہمارے ایک زندہ ہیں مولانا عبدالستار حماد صاحب, مفتی ہیں میاں چنو کے. کہتے ہیں کسی مسئلے میں ہمارا اختلاف ہو گیا, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹائم صحیح ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں صحیح. ہم نے پھر اسپیشل گاڑیاں لے کر چولستان صحراؤں کے اندر نکلے جہاں یہ آلودگی نہیں ہوتی اور جہاں مطلع صاف ہوتا ہے اور بالکل واضح. آج کل نا ہمارے ان شہروں میں لائٹیں اس قدر زیادہ ہیں
کہ وہ شفق کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ سرخی آسمان پہ آئی کہ نہیں آئی، غائب ہوئی کہ نہیں ہوئی، دیہاتوں میں ذرا نظر آ جاتی. اسی طرح فجر کے وقت بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں ان علاقوں میں گئے جہاں نیچرل زندگی، لائٹیں شائٹیں کچھ نہیں، دور دراز کے علاقوں میں کئی گھنٹوں کے بلکہ دنوں کا سفر وہ بتا رہے تھے. ہم کر کے آگے پہاڑوں کے اندر اور وہاں صحراؤں میں دونوں جگہ پر جا کر ہم نے پھر نماز کے اوقات کو چیک کیا، فجر کو، ظہر کو، عصر کو، مغرب کو، عشاء کو، اور پھر ان سے اپنے علاقے کا جو وقت کا فرق تھا اس کو چیک کر کے ہم نے پھر اپنے ان اوقات کو چیک کیا. تو بحمد اللہ جو ہمارے علماء نے یہ کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں درست نکلے اور صحیح نکلے. ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری افطاریاں اسی کے ساتھ منسلک ہیں. اب یہ 5 اوقات ان کے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان کا وقت ہوتا تھا، جماعت کا وقت نہیں ہوتا تھا. ہمارے ہاں سب کو جماعت کا وقت معلوم ہوتا ہے، ایتھلے ناکو میں تو اذان کا وقت نہیں پتہ چلتا، بس جماعت کا وقت. حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ کی، والعشاء احیانا یقدمها واحیانا یؤخرها. عشاء کی نماز کبھی پہلے پڑھ لی، کبھی لیٹ پڑھ لی. کیوں؟ اذا رآہم اجتمعوا اجلا وَإِذَا رَآهُمْ أَبْتَعُوا أَخَّرَ. جب نبی علیہ السلام دیکھتے کہ صحابہ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھا دیتے، اور جب دیکھتے کہ وہ لیٹ ہو گئے ہیں اخرا، آپ تھوڑی سی نماز لیٹ کر دیتے کہ چلیں آ جائیں، وہ نمازی پہنچ جائیں تو پھر نماز پڑھ لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا بہت خیال رکھتے تھے، اور جماعت میں بھی اگر 2 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ تاخیر کر لی جائے تو ہمیں برداشت کرنی چاہیے. بسا اوقات ہوتا ہے یہ، ویسے تو میں نے ادھر وہ بند کروا دیے ٹون، جب ٹون بجتی ہے نا، ٹون ہوتا ہے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات وہ گھڑی کو دیکھتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. امام آئے کھڑے ہو جائیں، نہ آئے بیٹھے رہے، چاہے 2 4 6 منٹ لیٹ ہو جائے، 10 منٹ لیٹ ہو جائے، آپ بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام بھی صحابہ کی وجہ سے یہ تقدیم و تاخیر کر لیا کرتے. یہاں بھی اگر کچھ لوگ وضو بنا رہے ہیں اور پہلی صف میں جگہ خالی ہے تو آپ کر لیں کہ چلے وہ آ جائیں، مل جائیں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ مل جائے تو نماز امام بھی لیٹ کر سکتا ہے. اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے بارے میں کیا پسند کرتے تھے؟ باقی نمازوں کے بارے میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، یہ 4 نمازوں کو پہلے وقت میں، ابھی وقت شروع ہوا فوراً ادا کرنا پسند کرتے تھے، لیکن عشاء کی نماز کو لیٹ کرنا پسند کرتے تھے. یہ روایت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. آتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ بالعشاء. نبی علیہ السلام نے ایک رات عشاء کی نماز لیٹ کی، حتی ذہب عامۃ اللیل، رات کا کافی حصہ گزر گیا. ثم خرج، پھر آپ گھر سے نکلے، فصلی، تو نماز پڑھائی. اس کا مطلب صحابہ اتنی دیر تک آپ کا انتظار کرتے رہے. آپ گھر میں تھے، کوئی بلانے کے لیے بھی نہیں گیا کہ آ جاؤ پڑھا دیو. یہاں امام 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو 3 4 بات جو پوچھتے ہیں، خیر سی لیٹ ہو گئے ہو. نہیں، امام کا مرتبہ ہے، احترام، عزت. تو آپ نے نماز پڑھائی، پھر آپ نے فرمایا انہو لوقتھا، بے شک اصل وقت اس کا یہ ہے، یعنی رات کا کافی حصہ گزر جائے. آپ اس کو پسند کرتے. ہمارے کچھ دوست باقی ساری نمازیں لیٹ کرتے، فجر بھی لیٹ، ظہر بھی لیٹ، عصر بھی لیٹ، مغرب سنتے بھی نہیں پڑھنے دینی، نہ ٹائم تھوڑا ہے، فوراً، اور عشاء سب سے پہلے. یہ کیا ہے؟ جس نماز کو نبی علیہ السلام لیٹ کرنا پسند کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے، اور جن کو وقت پر اول وقت میں ادا کرنا چاہتے ہیں وہ ساری لیٹ کر کے ادا کی جاتی ہیں. یہ پسندیدہ عمل نہیں. اگرچہ ہو جائے گی نماز ان کی، اس وقت میں بھی پڑھی جائے تو ہو جائے گی، لیکن
पसंदीदा अमल नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते थे फजर के हवाले से? आपने फरमाया अस्बिहू बिस्सुब्ह फ़इन्नहु अअज़मु लिउजूरिकुम, सुबह की नमाज में तिलावत लंबी करो कि सुबह वाज़े हो जाए, ये तुम्हारे अजर को बढ़ाने वाली है। सुबह की नमाज में तिलावत ज्यादा, आप 60 से लेकर 100 आयात तक, यानी अमूमन आप 60, 70, 80, 90, 100 आयतें तिलावत किया करते थे फजर की दोनों वक्तों में। अब 60 का मतलब हुआ 30-30 आयतें, जो हमारे यहाँ सबसे लंबी नमाज पढ़ाई जाती है किस दिन पढ़ाई जाती है? जुमे वाले दिन। और जुमे वाले दिन भी पूरी सूरत सजदा पढ़ी जाती, पूरी सूरत दहर पढ़ी जाती। अगर पूरी पढ़े ना तब 60 आयतें बनती। साड़ी सब तो लंबी नमाज जुमे वाले दिन, और वो भी अभी आधी सूरतें पढ़ते। अगर वो पूरी पढ़ी जाए तो फिर नमाज और लंबी हो जाए, और अगर वो और लंबी भी हो जाए तो नबी अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी नमाजों में आती है 60 आयतें तब पूरी होती हैं। और अगर 70, 80, 90, 100 पढ़ाई जाएं तो फिर हमारे नमाजियों को कभी कभी इस पर भी अमल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, नमाजियों का ख्याल भी रखना है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी नमाज होनी चाहिए कि हम कह सकें आज हमने 100 आयतें पढ़ी, आज हमने 80 आयतें पढ़ी, आज हमने 70 आयतें पढ़ी। मैं कारी साहब से गुजारिश करूंगा कि चलो छोटियां आयतें, लेकिन ज़रा नमाजियों को भी बताकर आज हम 100 आयतें पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो पढ़नी चाहिए, सुन्नत पर अमल भी होना चाहिए, ज़रा छोटी आयतें पढ़ लें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अदरका मिनस सुबही रकअतन क़ब्ला अन तत्लुअ अश-शम्स फ़क़द अदरका अस-सुब्ह, जिसने सूरज के तुलू होने से पहले एक रकत को पा लिया उसने सुबह को पा लिया। वमन अदरका रकअतन मिनल अस्र क़ब्ला अन तग़रुब अश-शम्स फ़क़द अदरका अल-अस्र, जिसने सूरज के गुरूब होने से पहले एक रकत को पा लिया उसने असर को पा लिया। मतलब ये है कि अगर कोई शख्स नमाज शुरू करता है, एक रकत पढ़ी है, सूरज तुलू का टाइम हो गया, यानी अभी एक रकत पढ़ी थी, 1-2 मिनट रहते थे, इसने नमाज शुरू कर ली, एक रकत के बाद सूरज तुलू होना शुरू हो गया, या इसकी असर लेट हुई थी, मगरब से 1-2 मिनट पहले नमाज शुरू की, अभी एक रकत पढ़ी है, मगरब का वक़्त शुरू हो गया। अब 2 इसके पास इख्तियार है। एक तरफ ये हदीस आती है कि जब सूरज निकल रहा हो तो नमाज नहीं पढ़नी, और जब गुरूब हो रहा हो तो नमाज नहीं पढ़नी। एक हदीस ये है, इस एतबार से नमाज तोड़ देनी चाहिए। एक हदीस ये है जिसने एक रकत पहले पा ली उसने नमाज को पा लिया। तो इस रिवायत के मुताबिक मसला ये होगा, जिसने नमाज शुरू की हुई है फजर की या असर की और उसने एक रकत पा ली है, वो आगे अपनी नमाज जारी रखे, और उसकी नमाज कज़ा नहीं समझी जाएगी, अदा समझी जाएगी। एक होती है कज़ा और एक होती है अदा। अदा होती है जो वक़्त के अंदर अदा की जाए, कज़ा होती है जो वक़्त के बाद अदा की जाए। जिसने सूरज निकलने से पहले एक रकत पढ़ ली उसकी अदा शुमार होगी और वो अपनी नमाज जारी रखे, और जिसने सूरज गुरूब होने से पहले एक रकत पढ़ ली उसकी भी अदा शुमार होगी और वो नमाज मुकम्मल करे। अब बसा औकात होता ही है, इंसान उठा है फजर की नमाज के टाइम, लेट हो गया, अब सूरज तुलू होने में 2-3 मिनट बाकी है, अब वो क्या करे? अगर वो सुनते शुरू कर देगा तो फर्ज तो रह गए, और फर्ज भी शुरू करेगा तो पूरे नहीं होंगे। तो फिर मेरा ये एक इज्तिहाद है या ख्याल है, अगर दुरुस्त है तो अल्लाह ताला की तरफ से, गलती है तो मेरी तरफ से, वो ये है कि वो फजर की सुनते छोड़कर इस मौके पर वो 1-2 मिनट जो हैं वो अपनी फ़र्ज़ को, फ़राइज़ को अदा कर ले। वो एक रकत पढ़ लेगा, फ़र्ज़ अदा हो जाएंगे, सुन्नते बाद में अदा कर सके। और वो जब सूरज तुलू हो जाए और वो निकल आए
اور اچھی طرح نکل آئے، اس کے بعد وہ اپنی سنتیں ادا کر لے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 589 نمبر ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، لا صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس، جب تک سورج طلوع نہ ہو فجر کے بعد تم نے کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ صبح کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نفل نہیں ہے۔ ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس، اور عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج غائب ہو جائے۔ فجر کی نماز تم نے پڑھ لی، اس کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز پڑھ لی، سورج کے غائب ہونے تک کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہ روایت صحیح بخاری مسلم میں ہے، اور صحیح مسلم کے اندر یہ 1923 نمبر حدیث ہے۔ اب بات یہ ہے، جو شخص صرف ایک یہ روایت پڑھے گا نا، وہ صحیح مسئلہ نہیں سمجھ سکے گا، فجر کے حوالے سے بھی اور عصر کے حوالے سے بھی۔ فجر کے حوالے سے اگر صرف یہ روایت پڑھی کہ جو فجر کے بعد صبح کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھ سکتا سورج کے طلوع ہونے تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی سنتے رہ گئی، تو جو پہلے نہیں پڑھ سکا فجر کی نماز پڑھی ہے اس نے، سنتے رہ گئی تو عوام کہتی ہے سورج نکلنے کے بعد پڑھے گا۔ لیکن حدیث اس کے برعکس ہے۔ یہ حدیث 5 کتابوں میں آئی ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کتابوں میں ہے۔ ابو داود میں 1778 نمبر حدیث ہے، اور اس میں کیا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ بعد الفجر الا سجدتین، فجر کی جماعت کے بعد، فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں جو پہلی سنتیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس روایت میں کیا تھا؟ صبح کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، اور اس حدیث میں کیا آ گیا؟ صبح کے بعد 2 سنتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ اب دونوں کو ملایا تو مسئلہ یہ نکلے گا، فجر کی نماز پڑھی آپ نے، فرائض ادا کیے آپ نے، اگر آپ کی سنتیں رہتی ہیں تو سنتیں ادا کر سکتے ہیں، اگر اور کوئی نفل پڑھنا چاہیں، آپ ویسے ہی نفل پڑھنا چاہیں، استخارے کے نفل پڑھنا چاہیں، شکرانے کے نفل پڑھنا چاہیں، یا ویسے آپ نفل پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے نہیں۔ 2 حدیثوں کو ملائیں گے تو مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ بعض لوگ ایک ایک حدیث کو پکڑ کر مسئلہ بتاتے ہیں اور ان کو مسئلہ بتانے میں غلطی لگ جاتی۔ تو یہ حدیث ہے، اور پھر اس کا پریکٹیکل بھی صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، ایک صحابی فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد کھڑے ہوئے، نماز شروع کر دی۔ وہ ایسے ہی محسوس ہوا جیسے یہ دوبارہ اپنے آگے رکھتے پڑھ رہا ہے۔ آپ نے نماز کے بعد ان سے پوچھا، آج صبح اربعن، کیا صبح کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2 9:30 پڑھ لی ہیں، 2 اور پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میری پہلی سنتے رہتی تھی، میں پڑھ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو آپ کا کسی عمل کو دیکھ کر خاموش ہونا بھی کیا ہوتا ہے؟ حدیث ہوتی ہے اور دین ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث نبی علیہ السلام کی قولی بھی ہے اور وہ تقریری حدیث بھی ہے، اس کو کہتے ہیں تقریری حدیث۔ آپ کوئی کام دیکھیں اور دیکھ کر خاموش رہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تقریری حدیث۔ جو آپ ارشاد فرما دیں وہ کیا ہوتا ہے؟ قولی حدیث۔ جو آپ عمل کر دیں وہ کیا ہوتا ہے؟ فعلی حدیث، فعل، عمل۔ تو فجر کے بعد عام کوئی نفل نہیں ہے، لیکن سنتیں فجروں کے بعد ادا کی جا سکتی۔ ہمارے کچھ دوست آتے ہیں، فجر کی نماز ابھی ہو رہی ہے اور وہ پیچھے اپنی سنت ادا کرنا، بھئی جماعت ہو رہی ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھو۔ کہتے ہیں نہیں، اگر ہن رہ گئی ہیں نا تو پھر مجھے کب پڑھنی پڑیں گی؟ سورج نکلے گا تو اس کے بعد پڑھنی پڑیں گی، اور اتنی دیر میں بیٹھ نہیں سکتا، میں نے جانا ہے، سونا ہے، کام ہے، ضروریات ہے، تو میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ غلط ہے۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر فرضی نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ پیچھے سنتے پڑھنا
گناہ ہے، منع ہے، غلط ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز کے ساتھ ملیں اور اس کے بعد آپ سنت ادا کر لیں، شریعت میں یہ اجازت موجود ہے۔ اب رہا مسئلہ عصر کے بعد کا۔ اب جو شخص یہ حدیث پڑھے گا صرف ایک، تو ابھی وہ مسئلہ پورا سمجھ نہیں سکے گا۔ یہاں آیا ہے وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسِ، کہ عصر کے بعد جب تک سورج غائب نہیں ہوتا کوئی نماز نہیں۔ حالانکہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعات پڑھا کرتے تھے، نفل پڑھا کرتے تھے، 2 رکعتیں صحیح بخاری میں اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، صرف انہوں نے اجازت سی، اسی نہیں پڑھ سکتے۔ نہیں، یہ مسئلہ سمجھنے میں غلطی ہے۔ ابو داود کے اندر 1274 نمبر حدیث ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ سے، اور اس حدیث میں یہ بات ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا صلاة بعد العصر الا والشمس مرتفعہ، عصر کے بعد اگر سورج بلند ہو تو پڑھ سکتے ہیں، جب بلند نہ ہو تو اس وقت نہیں پڑھ سکتے۔ اب عصر کے بعد لمبا ٹائم ہے، وقفہ کافی ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ابھی سورج چمک رہا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، اس وقت نماز ہو سکتی ہے۔ عصر کے بعد کس وقت منع ہے؟ جب سورج غروب ہونے کے لیے جھک جائے، ڈھل جائے، اور اس کی جو کرنیں جو آنکھوں میں پڑتی تھی، روشنیاں وہ ختم ہو جائیں، اس وقت سے لے کر غروب تک نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ عصر کے بعد 2 حصے کر لیں، ایک یہ ہے سورج چمکدار ہے اور اس کی روشنی کرنیں آنکھوں میں پڑ رہی ہیں، اور وہ جھکتا 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 اس موقع پر آ جاتا ہے جب وہ گول ٹکیا کی شکل میں ہے اور تقریباً سرخ سا ہو جاتا ہے، زرد سا ہو جاتا ہے، اور اس کی روشنی پھر آنکھوں میں پڑتی نہیں۔ جب یہ کرنیں روشنیاں آنکھوں میں پڑنی بند ہو جائیں، وہ بھی عصر کے بعد ہے، اور ابھی جو پڑھ رہی ہیں وہ بھی عصر کے بعد ہے، تو دونوں حدیثوں کو ملائیں گے۔ ایک حدیث میں آیا عصر کے بعد منع ہے، دوسری میں آیا کہ عصر کے بعد اس وقت منع ہے جب وہ جھک جائے اور بلند نہ ہو، اور تیسری میں آیا ما لم تصفر الشمس، جب تک سورج زرد نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب کہ جب زرد ہو گیا وہ بھی عصر کا وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، اور جب ابھی چمک رہا ہے وہ بھی عصر کے بعد کا وقت ہے۔ تو سورج کے چمکنے کی حالت میں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، استخارے کے نفل پڑھیں، شکرانے کے نفل پڑھیں، ویسے ہی نوافل ادا کریں، کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ زرد ہو گیا اور اس کی کرنیں آنکھوں میں پڑنی ختم ہو گئی، اس وقت عصر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے اور اس وقت غلط ہے۔ عصر کے بعد فوراً بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور زیادہ لیٹ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور یہ مسئلہ مکے والوں کے لیے نہیں ہے، مکے میں جو طواف کرنے والے بیت اللہ میں ہیں ان کے لیے یہ کوئی پابندیاں نہیں، زوال ہو، طلوع ہو یا غروب ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البیت۔ یہ بنی عبد مناف یہ بیت اللہ کی نگرانی کرنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا جو شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو کسی وقت میں بھی، تم نے اس کو روکنا نہیں ہے، 24 گھنٹوں میں جب چاہے طواف کر، تم نے نہیں روکنا۔ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ، اور جس وقت بھی وہ نماز پڑھنا چاہے پڑھنے دو، من لیل او نہار، دن کا وقت ہو یا رات کا، کسی بھی وقت وہ نماز پڑھنا چاہے نماز سے نہ روکو، طواف کرنا چاہے طواف سے نہ روکو۔ تو یہ پابندی بیت اللہ کے اندر نہیں ہے، وہاں یہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں مقام ابراہیم پر ادا کرنی ہے، جس وقت میں چاہیں وہ پڑھتے رہیں، اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ چند مسئلے ہم نے آپ کو سنائے۔
اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، آخر وقت میں نماز پڑھنا فضیلت سے خالی ہو جاتا ہے، بہرحال ادا ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں ہر صورت اول وقت میں با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔